اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے دو جہاں کے مالک، اے عرش عظیم کے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ اے اللہ، تیری عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو راتوں کی تنہائی میں رونے والوں کی سسکیاں بھی سنتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ اے مالک، ہماری زبانیں تیری جتنی تعریف کریں کم ہیں، مگر ہمارے دل تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اے زمین و آسمان کے مالک، آج مغفرت کی رات ہے، آج نصیب لکھے جانے کی رات ہے۔ ہم سیاہکار گناہ گار بندے اس عظیم رات تیرے دربار میں جھولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ ہمارے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے مالک، اس مبارک رات ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے۔ وہ گناہ جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے، وہ جو رات کے اندھیرے میں کیے، وہ جو جان بوجھ کر کیے اور وہ جو نادانی میں ہو گئے، مولا سب گناہوں کو اپنے کرم سے مٹا دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو ہماری نادانی سمجھ کر معاف کر دے اور ہماری توبہ کو ہماری آخری امید سمجھ کر قبول فرما لے۔ یا اللہ، آج کی بابرکت رات تمام امت مسلمہ کی بخشش کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا کر رکھ۔ ہمارے دلوں سے گلا شکوہ اور ناشکری ختم فرما دے۔ جب تو عطا کرے تو ہمارا سر سجدے میں ہو، اور جب تو آزمائش میں ڈالے تو ہماری زبان پر الحمدللہ ہو۔ یا الہی، اس فتنوں کے دور میں ہمیں حق پر قائم رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں جھوٹ، ریاکاری اور گمراہی سے نجات عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اپنے نفس کی برائیوں اور شیطان کے وسوسوں سے بچا تاکہ ہم صحیح راستے پر چل سکیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں حاسدوں کے حسد، شرپسند لوگوں کے شر اور دشمنوں کی دشمنی اور بری نظر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے مشکل کشا، ہمارے دل سے ہر وہ خوف نکال دے جو تیرا نہیں ہے، اور ہر وہ محبت نکال دے جو تجھ تک نہیں جاتی۔ یا الہی، ہمیں ان حادثات اور آفات سے بچا لے جو ہماری ہمت سے بڑے ہوں۔ یا رب، ہماری زندگی میں جو بھی رکاوٹیں، بندشیں اور جادو ہیں، خواہ وہ رزق میں ہوں، کاروبار میں ہوں، شادی میں ہوں، گھریلو سکون میں ہوں یا کوکھ اجڑنے میں، انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے پروردگار، ہمارے گھروں سے بہن بھائیوں، میاں بیوی، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے اور نحوست کو ختم کر کے محبت، اتفاق اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ، طلاق یافتہ اور بیوہ بہن بیٹیوں کے لیے آسانیاں فرما اور تو خود ان کا آسرا بن جا۔ یا اللہ، اس مبارک رات ہمارے نصیب میں آسانیاں، خیر اور برکتیں لکھ دے اور ہر اس دروازے کو کھول دے جو ہمارے لیے بند ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی تقدیر پر فرشتے بھی رشک کریں۔ اے رب، جن دلوں میں غم ہے انہیں سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا کر، ہر وبا، چھوٹی بڑی، موذی جان لیوا بیماریوں سے محفوظ رکھ، جو تنگ دست ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے مالک، تو ہی الرزاق ہے، تو ہی وہ ہے جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ تمام خزانے تیرے ہی ہاتھوں میں ہیں، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے مالی تنگی اور محتاجی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہمارے ہاتھوں میں کبھی کمی نہ آئے۔ مولا، ہمیں حرام سے بچا کر حلال رزق پر اکتفا کرنے کی توفیق دے اور ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دے۔
یا رب، قرض کا بوجھ انسان کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ جن جن پر قرض کا بھاری بوجھ ہے، اے اللہ پاک انہیں اپنے غیبی خزانوں سے نجات عطا فرما، ہمارے سر سے ہر قرض کا بوجھ اتار دے۔ یا الہی، ہمیں کبھی اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنانا، ہمیں مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے بچا لے، ہماری عزت نفس کی حفاظت فرما اور ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھ۔ یا اللہ، جن کے پاس سر چھپانے کو اپنی چھت نہیں، جو کرائے کے گھروں میں پریشان ہیں یا در بدر ہیں، مولا انہیں اپنے کرم سے ان کا اپنا سکون والا گھر عطا فرما، وہ گھر جو ان کی عزت اور سکون کا ٹھکانہ ہو۔ یا اللہ، تو ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اس مبارک رات ان تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب کھول دے جو شادی کی امید میں ہیں۔ یا رب، انہیں ایسے نیک اور سباق و صلاحیت والے ہمسفر عطا فرما جو ان کی دنیا اور آخرت سنوار دیں۔ اے اللہ، رشتوں کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹیں، بندشیں اور پریشانیاں دور فرما، ہر ماں باپ کو ان کی اولاد کے فرض سے باعزت طریقے سے سرخرو فرما اور ان کے گھروں میں خوشیاں بھر دے۔ اے اللہ پاک، تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی مالک ہے۔ جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار سنی اور انہیں بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، اسی طرح ان خالی جھولی والوں پر بھی اپنا کرم فرما۔ یا الہی، بے اولاد جوڑوں کو صحت مند، نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، ان کے گھروں کی ویرانی کو بچوں کی رونق سے بدل دے اور انہیں والدین بننے کی خوشی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو وہ سکون عطا فرما جو صرف تیری یاد میں ہے، ہماری بے چینیوں کو اطمینان میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے، سجدوں کی لذت ہماری روح میں اتار دے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے رب، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر دے اور اس کے ہر لفظ کو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے مالک، تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تیرے گھر کی زیارت کی کتنی تڑپ ہے، وہ مبارک گھر جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جہاں گناہ دھل جاتے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے وہ راستہ نہیں دیکھا، ہم نے وہ بستی نہیں دیکھی، مگر ہمارے دل وہاں حاضری کے لیے بے چین ہیں۔ مولا، ہمیں اپنے گھر کا بلاوا عطا فرما، ہمارے لیے حج اور عمرہ کے اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں صرف اپنے گھر کی نہیں بلکہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی زیارت بھی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ان کے جسم کے ہر دکھ اور تکلیف کو دور کر دے اور انہیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ اور انہیں باعزت، خوشی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا اور ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم ان کی ایسی خدمت کر سکیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ان کی بڑھاپے کی ہر مشکل کو آسان فرما اور ان کے دل کو ہمیشہ سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرما اور انہیں قبر کی سختی اور عذاب جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یا الہی، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا تاکہ ہماری نیکیاں اور دعائیں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اے مالک، وہ وقت برحق ہے جب سانسیں اکھڑنے لگیں گی اور روح جسم کا ساتھ چھوڑنے لگے گی۔ مولا، اس وقت کی سختی اور نزا کی تکلیف سے ہمیں بچا لینا۔
ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا اور ہماری روح کو اطمینان کے ساتھ اپنے پاس بلانا۔ یا اللہ، ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تیرے دیدار کے طلبگار ہوں۔ اے پاک پروردگار، قبر کی وہ پہلی رات بہت بھاری ہوگی جب سارے رشتہ دار اور دوست مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے، تب تو ہی ہمارا ساتھی ہوگا۔ مولا، قبر کی تنہائی اور اندھیرے سے ہمیں پناہ دینا، اس تنگ جگہ کو ہمارے لیے کشادہ کر کے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ، جب منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئیں تو ہمارے دلوں کو مضبوطی عطا فرمانا، ہماری زبانوں پر صحیح جواب جاری فرما دینا۔ اے اللہ پاک، ہمارے نیک اعمال کو ہماری قبر میں ہمارا خوبصورت ساتھی بنا دینا۔ یا اللہ، ہم اس دن کی رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں جب نہ کوئی مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ مولا، ہمیں محشر کے اس سخت دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا جن کا ہاتھ پکڑ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اے مالک کوثر، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمانا، ایسا جام جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے۔ مولا، ہمیں اس جام کی ٹھنڈک سے محروم نہ رکھنا۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے مگر تیرا کرم بہت بڑا ہے۔ جب ہم پل صراط پر سے گزریں تو ہمارے قدموں کو ثابت و استقامت عطا فرمانا، ہمیں بجلی کی طرح اس پر سے گزار کر پار لگانا اور جہنم کی گہرائیوں سے ہماری حفاظت فرمانا، ایسی جہنم سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ یا اللہ پاک، ہمیں جہنم کی اس آگ سے بچانا جس کی تپش دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یا رب، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ہمیں، ہمارے گھر والوں، ہمارے ماں باپ اور اولادوں کو جنت میں ایک ساتھ اکٹھا کر دینا، اور سب سے بڑی نعمت، یا اللہ، ہمیں وہاں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہمیں آج کی رات کی فضیلت سے محروم نہ رکھنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جن کی دعاؤں التجاؤں کو تو نے قبول کر کے خالی جھولیوں کو بھر دیا، جن کی تو نے مغفرت فرمائی اور جنہیں تو نے دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ آمین یا رب العالمین۔